اس کی ایک بہت بہترین مثال حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ سیدنا ابو ذر قبیلہ غفار سے آپ کا تعلق تھا، وہاں پر ایمان کی خبر پہنچی۔ اپنے بھائی غالباً انیس نام تھا ان کا، ان کو بھیجا کہ مکہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک شخص ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ کا جو بھائی تھا وہ گیا، مکہ گیا، لوگوں سے ملاقات کی، رسول اللہ سے ملاقات کی، واپس چلا گیا۔ ابو ذر نے پوچھا کہ تم نے اس شخص سے ملاقات کی؟ کہا ہاں میں نے ملاقات کی۔ کہا کیسا تھا؟ کہا بہت اچھے اخلاق والا تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ ابو ذر کے دل میں جو پیاس تھی وہ اور بڑھ گئی، کہا مجھے تشفی نہیں ہوئی تمہاری باتوں سے۔ تو آپ نے زاد راہ تیار کیا، سواری تیار کی اور خود نکل پڑے، مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں زبان بند ہے، مسجد حرام میں پڑے ہوئے، ایک رات گزر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ طلب پیدا کرو، طلب تھی ابو ذر کے، پوچھا کسی سے نہیں، محمد عربی کی تلاش میں نکلے ہیں اپنے قبیلے سے، مسجد حرام میں پڑے ہوئے۔ اس زمانے میں مکہ کے معاشرے میں حضرت علی کا شہرہ اس بات سے تھا کہ مسافروں کا بڑا خیال رکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی غریب الدیار شخص مکہ میں آ جاتا تو علی اس کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے۔ تو ابو ذر پڑے ہوئے تھے ایک گوشے میں، حضرت علی کا ادھر سے گزر ہوا، پوچھا مسافر ہیں؟ کہاں مسافر ہیں؟ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رات کا قیام ہوا، صبح ہوئی ابو ذر پھر مسجد حرام میں۔ مسلسل 3 دن تک حضرت علی انہیں لے جاتے رہے اور 3 دن وہ رات بھر قیام کرنے کے بعد پھر دوبارہ مسجد حرام میں آ جاتے۔ تیسرے دن حضرت علی نے خود پوچھا کہ کیا کوئی غرض ہے مکہ میں، کوئی کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ تم کسی دوسرے سے نہ بتانا۔ کہا کیا؟ کہا مقصد یہ ہے سفر کا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، جب صبح ہو جائے تو تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور اگر کہیں خطرہ ہوگا تو میں وہاں پہ ٹھہر جاؤں گا، اس نیت سے ٹھہر جاؤں گا کہ مجھے پیشاب کرنا ہے، قضائے حاجت کرنا ہے، تم وہاں سے راستہ بدل لینا، اور پھر جب وہ خطرہ ٹل جائے تم پھر میرے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ وہ ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، ایمان لے آئے۔ یہ طلب کی مثال ہے۔ اس کے بعد بخاری کا واقعہ ہے کہ وہ گئے، انہوں نے مخالفین کے مجمع میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور زد و کوب ہوئے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے دل میں طلب پیدا فرما دیتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی علی مل جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی رہنما مل جاتا ہے۔ تو حضرت علی انہیں ملے،